عجیب اللہ کی قدرت ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا. درس ہو رہا تھا، درس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہدہد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ نیچے پانی کو بھی معلوم کر لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ آ کر زمین پر جال بچھا دیتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ریت ڈال دیتا ہے، ہدہد کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. اتنا نیچے پانی اس کو پتہ چل جاتا ہے اور جال نظر نہیں آتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء القدر امی البصر وبطل الحذر، کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور ساری جو ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے اور چوکنا رہنا ہے اور محتاط رہنا ہے اور بلیٹ پروف سارے ساز و سامان ہے، سب فیل ہو جاتے ہیں. تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی. انسان سوچتے ہیں یار اس کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، اتنا ذہین تھا، اتنا ہوشیار تھا، اتنا کنٹرول رکھنے والا تھا، اتنا سب کچھ تھا کہ بھائی تقدیر کے فیصلے نے سب کچھ ختم کر دیا. فرعون کا واقعہ دیکھیے، ہزاروں واقعات اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. فرعون کا واقعہ دیکھیے کتنا اس نے احتیاط برتا، کتنا چوکنا رہا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ایک بچے کو قتل کر دیا جائے، زندہ نہ رہنے دیا جائے. لیکن جس بچے کی خاطر، جس کے بارے میں اس کو نجومیوں نے، ایسٹرولوجر نے، کاہنوں نے، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ پر تمہارا تختہ پلٹ دیا جائے گا، اس ایک بچے کے خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. لیکن وہی بچہ جب پیدا ہوا تو عقل ماری گئی، اس کے دربار میں اس کو پالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اذا جاء القدر، جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے. اور تقدیر کے فیصلوں میں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ دیکھیے سلطان مبین. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے کر رہے. پچھلے درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کے ساتھ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. چیونٹی کی بات کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا تو مسکرائے اور اللہ کے احسان کو فوراً یاد کیا اور اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھ پر تیرے بے شمار احسانات ہیں، تو مجھے ان احسانات اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو اور اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، جانوروں، چرندوں، پرندوں سب پر حکومت عطا فرمائی تھی. پرندے کے سلسلے میں ایک پرندے کا یعنی ہدہد کا واقعہ اور اس کا ذکر آج کی آیات میں، آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. ویسے پرندے ہو، دوسرے جانور ہو، سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. انسان ان سے کام لیتے ہیں. بہیمۃ الانعام یعنی گائے، بیل، بکری، بھیڑ، ان کا دودھ، کھال، بال لوگ استعمال کرتے ہیں، کام میں لیتے ہیں. بہت سارے جانور ہیں جو بار برداری، بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، انسان ان سے خدمت لیتے ہیں. بہت سارے وحشی درندے قسم کے جانور ہیں، انسان ان کو بھی سدھا کر کام لیتے ہیں. ریچھ کو سدھا کر اس کو ٹرینڈ کر کے کام میں لے لیتے ہیں. شکرا ہے، باز ہے، یہ پرندے ہیں، شکاری ہیں، وحشی ہیں، لیکن انسان ان کو بھی اپنی خدمت میں استعمال کر لیتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے جانور ہیں، تو انسان ان کو سدھاتا ہے اور خدمت لیتا ہے.
انسان کے لیے مسخر کیے گئے، ان کے تابع کر دیے گئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ان جانوروں اور چرندوں پرندوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول عطا فرمایا تھا، وہ ایک معجزانہ تھا، معجزانہ شان کے لائق تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے تھے، بیچ میں کسی جنگل سے گزرتے ہوئے پانی کی ضرورت پڑ گئی، اور ایسے موقعوں پر جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو پانی زمین کے نیچے ہے یا نہیں، اور پانی کہاں ملے گا، کتنا دور ہے، کتنا فاصلہ ہے، اس کی پوری خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد دیا کرتا تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا، اور ہمارے ہاں علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے، درختوں کے تنوں پر دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹا سا پرندہ، سفید اور لال یا کالے اس کے پر ہوتے ہیں، چتکبرا سا پروں والا ہوتا ہے، اور لمبی چونچ ہوتی ہے، اوپر سر کے اوپر مرغ کی طرح کلغی ہوتی ہے، یا فوجی لوگ پریڈ میں آتے ہیں ان کے جیسے سر پر کیسے کلغی لگی ہوتی ہے، ایسے اس کے بھی کلغی ہوتی ہے۔ ہدہد کہتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں اس کا الگ الگ نام ہوگا، زیادہ تر یہی ہدہد بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں اس کو سوتراڑیا کہتے ہیں، سوتراڑ کہتے ہیں کارپینٹر کو، یعنی جو لکڑی تراشتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی درخت پر بیٹھ کر یوں چونچ مارتا رہتا ہے، تو اس کو ہدہد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، یہاں مدرسے میں کبھی ہم دیکھتے ہیں، اور تنے پر بیٹھ کر چونچ مارتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ میلوں نیچے زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہے، تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا تھا۔ عجیب اللہ کی قدرت ہے، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا، درس ہو رہا تھا، درس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہدہد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ نیچے پانی کو بھی معلوم کر لیتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ آ کر زمین پر جال بچھا دیتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ریت ڈال دیتا ہے، ہدہد کو پتہ نہیں چلتا اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنا نیچے پانی اس کو پتہ چل جاتا ہے اور جال نظر نہیں آتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء القدر امی البصر وبطل الحذر، کہ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اور ساری جو ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے، اور چوکنا رہنا ہے، اور محتاط رہنا ہے، اور بلیٹ پروف سارے ساز و سامان ہے، سب فیل ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان سوچتے ہیں یار اس کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، اتنا ذہین تھا، اتنا ہوشیار تھا، اتنا کنٹرول رکھنے والا تھا، اتنا سب کچھ تھا، کہ بھائی تقدیر کے فیصلے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ فرعون کا واقعہ دیکھیے، ہزاروں واقعات اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ فرعون کا واقعہ دیکھیے، کتنا اس نے احتیاط برتا، کتنا چوکنا رہا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ایک بچے کو قتل کر دیا جائے، زندہ نہ رہنے دیا جائے، لیکن جس بچے کی خاطر، جس کے بارے میں اس کو نجومیوں نے، ایسٹرولوجر نے، کاہنوں نے، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ پر تمہارا تختہ پلٹ دیا جائے گا، اس ایک بچے کے خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، لیکن وہی بچہ جب پیدا ہوا تو عقل ماری گئی، اس کے دربار میں اس کو پالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اذا جاء القدر، جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور تقدیر کے فیصلوں میں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھیے سفر کے دوران ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ کا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی سواری رہی ہوگی سب مر گئی ہوگی، لیکن کسی کو خراش تک نہیں آتی ہے۔ اور بعض معمولی حادثے ہوتے ہیں، یہ ٹکرا گئی یہ دو گاڑیاں، کوئی زیادہ نقصان گاڑی کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ سب بچ گئے ہوں گے، لیکن سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل وہاں حیران ہو جاتی ہے، اور انسان کی عقل کام بھی نہیں کرتی۔
تو پانی کی ضرورت پڑ گئی تو جائزہ لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے لوگوں کا، ماتحتوں کا، سب کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ یہی چیز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، ایک آدمی کا جائزہ لیا کرتے تھے اور خیال رکھا کرتے تھے فکر مندی کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک عجیب و غریب جملہ حضرت عمر ابن خطاب کا مشہور ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ لو ان سہلتن علی شاطئ الفرات اخذها الذئب لیسأل عنها العمر، اگر میں مدینے میں بیٹھا ہوں، یہاں خلافت کر رہا ہوں، فرات نہر کے کنارے اگر کسی بھیڑ یا بکری کو بھیڑیا پکڑ کے لے جائے تو کل عمر جو حکومت کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو خیال رکھا کرتے تھے ہر چیز کا۔ جائزہ لیا، بھائی حدود کہاں بلاؤ، پانی کی ضرورت پڑ گئی لیکن حدود غائب، حاضر ہی نہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کا جائزہ لیا، کہنے لگے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ کہ کوئی دلیل لے کے آئے، کوئی عذر پیش کرے، اور ایسا عذر جو قابل قبول ہو، جس کو مانا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ یعنی ہدہد کا بھی وہی عقیدہ، وہی فکر اور وہی سوچ تھی جو پیچھے چیونٹی کی آئی۔ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ سلیمان نے کہا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مانگوں گی، آپ عاجز ہیں، بے بس ہیں، عاجز سے مانگنا یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بڑی آئی عاجز کہنے والی، مانگنا پڑے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میری روزی میں اضافہ کر دو اور میری عمر میں اضافہ کر دو۔ کہا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کے بس میں ہے۔ تو کہا پھر میں نے یہی کہا نا کہ عاجزوں سے کیا مانگنا، پھر تو ہر چیز اللہ سے مانگے۔ اسی طرح ہدہد کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز کا علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ آئندہ ہوگا، ہر چیز، ہر ذرے، ہر قطرے کا علم، ہر مخلوق کا علم، یہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سلیمان کی بادشاہت ہوگی عظیم، حکومت ہوگی، خلافت بہت زبردست شان و شوکت والی، لیکن بہرحال اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ میں ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک یقینی پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ سبا اصل میں ایک آدمی کا نام تھا، یہ عرب بن قحطان کی اولاد، پھر اس علاقے کا نام سبا پڑ گیا، وہاں ایک شہر ہے معارب، تو پھر یہی نام غالب آ گیا، قوم سبا، وہاں جو آباد لوگ تھے ان کو کہا جانے لگا۔ تو وہاں سے میں ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ ہدہد کو عجیب بات لگی، حکومت عورت کر رہی۔ دوسری چیز، اس کو ہر چیز دی گئی، اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی حکومت کے لیے، ساز و سامان، کر و فر، شان و شوکت، فوج، پولیس اور بھی بہت سارا سامان، وہ سب کچھ اس کو دیا گیا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جو تخت تھا یہ 80 ہاتھ یوں لمبا اور 50 ہاتھ چوڑا اور 40 ہاتھ یوں اونچا بلند، سونے چاندی سے بنا ہوا، اس پر بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے زبردست عرش تھا، اور
یہ عرش بھی یعنی تخت بھی ایک زبردست اس کے اندر تھا، محل کے اندر، گڑھ کے اندر تھا، قلعے کے اندر. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اتنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود دوسری عجیب و غریب چیز میں نے یہ پائی کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا. کہتے ہیں کہ اس کا جو قلعہ تھا وہ بھی بہت زبردست تھا، اور قلعہ اس انداز سے بنایا ہوا تھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، یعنی مشرق سائیڈ میں اس قلعے کے اندر طاقچے بنے ہوئے تھے. 300 سے زائد طاقچے ادھر مشرق سائیڈ میں، یوں طاقچے روشن دان، اور 300 مغرب سائیڈ میں، اس سے زائد 300 سے زائد مغرب، جدھر سورج ڈوبتا ادھر. اور اس انداز سے بنائے گئے تھے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو گویا ایک دن ایک روشن دان سے اس کی روشنی آ رہی ہے، اس کی چمک آ رہی ہے، اور ڈوبتا تھا تو جس روشن دان سے روشنی آ رہی ہے اس کے بالمقابل جو روشن دان تھا اس کے ذریعے سے وہ دکھتا تھا. اور یہی سورج طلوع اور غروب ہوتے وقت اس کی قوم سورہ نمسکار کرتی تھی، سوریہ کو پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی. سورج کی پوجا کرنا بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ایرانی لوگ پوجا کرتے تھے، مصری لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، ہمارے ہاں تو کرتے ہی ہیں. صبح سویرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی لے کر پیتل کے لوٹے میں پانی چڑھاتے ہیں، نمسکار کرتے ہیں. یہ سورج کی پوجا ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں. تو اس انداز سے وہ سورج کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے ہمارے یہاں ہماری شریعت میں جس موقع پر جس وقت یہ اندیشہ ہو کہ کسی کو لگ سکتا ہے کہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، نماز منع کر دی گئی. صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج بالکل سر پہ آتا ہے، اس پر سورج کی طاقت بہت زوروں پہ ہوتی ہے، سورج کی تپش اور گرمی، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. زوال کا وقت جو ہوتا ہے. اسی طرح سورج جب ڈوب رہا ہو کہ اس وقت مت نماز پڑھو، کہیں شبہ نہ ہو جائے لوگوں کو کہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو سورج کی یہ پوجا کی شکلیں ہیں. یہ جو یوگا کروا رہے ہیں یہ بھی ایک شرکیہ چیز ہے. اس میں بھی سوریہ نمسکار ہوتا ہے، سورج کی طرف رخ کر کے، اور پھر وہ ساری وہ رسمیں ادا کی جاتی ہے. یہ صرف ایک ورزش نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ورزش ہے، ایک ایمان والا اور مسلمان بھی چلا جائے ورزش کر کے آ جائے. ورزش نہیں ہے، یہ ایک شرکیہ فعل ہے. یوگا کی تعریف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو سوریہ نمسکار ہوتا ہے، سورج کی طرف رخ کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا اللہ سے مل جانا، پیدا کرنے والے سے، پراتما سے مل جانا. یہ تو شرکیہ ہے کہ بندے کی روح یا بندے کا دل اللہ سے مل گیا، اللہ کی ذات میں شریک ہو گیا. بہرحال سورج کی وہ پوجا کر رہے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو اچھا بنا کر ان کی نگاہوں میں پیش کیا. جتنے بھی یہ غلط راستے پر ہیں، شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں، یہ اپنے عقیدے پر اتنے پختہ کیوں ہیں؟ یہاں اتنے پختہ ان کو اپنا عقیدہ، حالانکہ انتہائی بوگس عقیدہ ہے، انتہائی کمزور ان کا تصور ہے، ان کا عقیدہ ہے. جانوروں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، زمین کی پوجا کرنا، کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرنا، شرمگاہوں کی پوجا کرنا، کس چیز کی پوجا نہیں ہو رہی؟ انسان کی عقل گوارا نہ کرے. انتہائی بوگس عقیدہ. لیکن وہی ہے کہ شیطان ان کو یہ پٹی چڑھا دیتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ بس یہی چیز صحیح ہے، اور جو صحیح ہیں وہ بالکل غلط ان کو نظر آتے ہیں. ہر زمانے میں شیطان نے غلط عقیدے والوں کو یہی تزیین کر کے، ملمہ سازی کر کے، اچھا بنا کر ان کے غلط عقائد کو پیش کیا ہے. چنانچہ شیطان نے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے. فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں. پھر خود حدود کہہ رہا ہے، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. عجیب لوگ ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں. سورج کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی سورج میں طاقت ہے، نظر آ رہی ہے، یعنی روشنی نظر آ رہی ہے،
سورج کی تپش کی وجہ سے، کرنوں کی وجہ سے بہت سارے فائدے دنیا میں ہو رہے ہیں، تو ان کو اس طاقت کی وجہ سے اس کی پوجا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ سورج کے اندر جو کچھ بھی طاقت ہے، روشنی ہے اور جو چمک دمک ہے، یہ خود سورج کی اختیاری نہیں ہے، یہ تو کسی دینے والے نے اس کو دیا ہے، کسی عطا کرنے والے نے اس کو عطا کیا ہے، کسی اور ذات نے رکھا ہے جو ان تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ پوجا تو اس کی کرنی چاہیے، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے۔ وہ چاہے تو سورج کو بالکل بے روشن کر دے، اس سے اندر سے نور کو، روشنی کو چھین لے، سلب کر لے، یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کا؟ یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کی پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، نکالتا ہے۔ آسمان سے چھپی ہوئی اندر اوپر بلندی میں بارش اس کو ظاہر کرتا ہے، برساتا ہے۔ زمین کے اندر پھر دانے ہیں، غلہ، نبات، وہ اندر سے ظاہر کر رہا ہے۔ تیل کے خزانے ظاہر کر رہا ہے، گیس کے خزانے ظاہر کر رہا ہے، سونے چاندی معدنیات کے خزانے ظاہر کر رہا ہے۔ جو ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے، عبادت اور سجدہ تو اسی کا ہونا چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ ذات ایسی ہے، بندے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کے سامنے سب کھلا ہوا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت والا بھی وہی ہے۔ علیم بذات الصدور، ہر چیز کو جاننے والا، دلوں کی دھڑکنوں سے واقف، ہر چیز کا یقینی اور مکمل علم رکھنے والا وہی ہے۔ جس کی یہ صفات ہو، سجدہ اس کا ہونا چاہیے، عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اس ملکہ سبا کی اس رانی کا جو تخت تھا وہ بڑا عظیم الشان تھا، شان و شوکت والا تھا، تو ہدہد نے اس کے بالمقابل کہا کہ اس کا تخت اللہ کے تخت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ هو رب العرش العظیم، اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے عرش کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب چیزیں ہیچ ہیں، عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور درس کے بعد اگر یاد نہ رہے یاد دلانا تو آپ سب حضرات ایک دوسرے کو یاد دلا دیں، سجدہ کر لیں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹے ہو، کوئی بہانہ بنا رہے ہو سزا سے بچنے کا۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، ایک خط دیا، کہا یہ خط لے جاؤ اور لے جا کر ان کے سامنے پیش کر دو۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے پیٹھ پھیر کر آ جاؤ، فانظر، اور دیکھو، انتظار کرو کہ ماذا یرجعون، وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ واپس نہیں آ جانا ہے، خط ان تک پہنچا کر ٹھہرنا ہے، انتظار کرنا ہے، وہ لوگ کیا اس پر ری ایکشن دیتے ہیں یہ سب معلوم کر کے آنا ہے۔ اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ ہدہد جب یہ خط لے کر پہنچا ہے ملکہ سبا کے محل میں، تو اس وقت وہ آرام کر رہی تھی، اور جو خاص اس کا حجرہ تھا سب دروازے بند، تو کوئی روشن دان تھا کھلا تھا، وہ اس کے اندر سے داخل ہوا، اور وہ جو پرچی تھی، جو خط تھا، وہ آرام کر رہی تھی، اس کے سینے پہ ڈال کے ایک طرف اسی روشن دان کے ذریعے سے وہ ایک طرف ہو گیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، قرآن کریم ان تفصیلات کو بیان نہیں کرتا کہ خط کس طرح گیان، ہدہد کس طرح لے گیان، وہ کیا کر رہی تھی، کیونکہ اس سے کوئی نصیحت کی بات تو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ قرآن تو پوائنٹ کی بات کرتا ہے، نصیحت کی بات کرتا ہے، زائد باتوں کو بیان نہیں کرتا ہے۔ جب اس تک خط پہنچا، خط اس نے دیکھا اور خط پڑھا، تو خط کے مضمون سے ہی، لفافے کے مضمون سے اندازہ ہو جاتا ہے، یا عنوان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کیسا ہے۔ کہنے لگی اے میرے درباریوں، اس نے فوراً اپنے کیبنٹ منتریوں کو اور خاص لوگ جو درباری تھے جن سے مشورہ لیتی تھی فوراً بلایا اور کہا کہ میری طرف ایک معزز خط بھیجا گیا ہے۔ معزز خط یعنی کسی بڑی شخصیت کی طرف سے آیا ہے،
بہت اہم خط ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اس سے زبردست خط، اتنا مختصر خط تاریخ میں کوئی اور نہیں، اور اتنا پر تاثیر، یعنی جس کے پاس یہ پیغام خط کے ذریعے سے پہنچایا گیا اس نے اثر بھی ویسا ہی لیا. اس کا ریئیکشن بہت زبردست رہا. کہا کہ سلیمان، اللہ کے بندے سلیمان داؤد کے بیٹے کی طرف سے ہے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے. یہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرنا، تکبر میں مبتلا مت ہو جانا. واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر ماتحت بن جاؤ، میرے پاس آ جاؤ فرما برداری کے ساتھ. یہ پورا خط تھا، بس اتنا کہ یہ 3 جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کی توحید بیان کر دی. اللہ تعالی علیہ، دھمکی بھی دی، سرکشی تکبر کا راستہ مت اپنانا کہ ہم مقابلہ کر دیں گے، مقابلہ نہیں چلے گا یہاں. اور فرما بردار ہو کر سرنڈر ہو کر آ جاؤ. مسلم کا مطلب ہوتی ہے سرنڈر ہونا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ خط جب اس نے پڑھا اور اپنے منتریوں کو سنایا، کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے دربار کے لوگوں میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم مشورہ نہ دو اور تم اپنی اپنی رائے نہ دے دو میں کوئی قطعی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی کہ سرنڈر ہو جانا ہے یا مقابلہ کرنا ہے. قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، تو ان لوگوں نے مشورے کے اس میں رائے دی کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، زبردست جنگجو ہیں، میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور جو کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے تو یہ طے کر رکھا ہے اور ہم سب کی متفقہ رائے یہی ہے، مقابلہ کریں گی. باقی والامر الیکی، باقی آپ فیصلہ آپ کریں گی، اور جو فیصلہ کریں گی فانظری ماذا تأمرین، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا فیصلہ دیتے ہیں، وہ اس پر ہے، ہم وہ بھی مان لیں گے. ہم اپنی طرف سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ظاہر یہی ہے کہ ہم طاقتور مقابلہ کر لیں گے. لیکن یہ عورت بڑی ذہین، بڑی فطین، بڑی عقل مند عورت تھی. کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمیشہ سے بادشاہ لوگ، حکمراں لوگ، طاقتور لوگ اسی طرح کرتے آئے ہیں. پوری انسانی تاریخ کا تجربہ یہی. فرعون کو دیکھ لیجئے کس طرح لوگوں کو بے تحاشا قتل کیا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیا. نمرود کا بھی یہی شیوا تھا. ہلاکو خان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چنگیز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہٹلر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسولینی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ہٹلر کے طرز پر ہٹلر کو اپنا نمونہ بنانے والے لوگ جو اب زندہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے مخالفین کو جو عزت والے تھے ایک ایک کو لائن پہ لگا رہے ہیں، سب کو ذلیل کر رہے ہیں. مد مقابل اپوزیشن کے ایک ایک آدمی کو چن چن کے کس طرح ذلیل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے. جب طاقت و قوت کا نشہ کسی انسان پہ چڑھتا ہے یا کسی پارٹی پہ چڑھتا ہے یا کسی حکومت پہ چڑھتا ہے، ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھی اور جس قوم پر فتح حاصل کر لی مفتو قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی. اس نے کہا کہ بادشاہوں کی پوری تاریخ یہ رہی ہے اور سلیمان کی طاقت کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہے، اس لیے میری رائے یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے، میری رائے یہ ہے کہ سرنڈر ہوا جائے، صلح کر لی جائے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تہس نہس کر دیتے ہیں. پھر بچے یتیم ہوتے ہیں، بہنوں کی عزت کی چادر تار تار ہوتی ہے،
اور سہاگنوں کا سہاگ اجڑتا ہے، ماؤں کے دوپٹے ہٹا لیے جاتے ہیں، معزز اور بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ رہی ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار آمینہ کے لال کی تاریخ ہی سب سے الگ ہے کہ جب فاتح بن کے مکہ میں آئے ہیں تو لوگ ڈر رہے تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، سارے مظالم ان کے نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے، بلال حبشی کو ستانا، خباب کی پیٹھ کو داغنا، سمیہ کا شہید کرنا، اور کانٹے راستے میں بچھانا، اور بیت اللہ میں نماز نہ پڑھنے دینا، اور پھر ہجرت پر مجبور کرنا۔ پتہ نہیں آج آمینہ کا لال آیا ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، آج دوپٹے سروں سے ہٹائے نہیں جائیں گے بلکہ سروں پر دوپٹے رکھے جائیں گے، ماؤں کے سہاگ کو اجاڑا، بہنوں کے سہاگ کو اجاڑا نہیں جائے گا، اور مخالفین کے ساتھ انتقام والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی محمد رسول اللہ کی تاریخ الگ ہے، باقی آپ جہاں دیکھ لیجئے جب کسی قوم پر حملہ ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہی جو اس نے کہا، جو بلقیس نے کہا، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہ لوگ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے، آپ کا مشورہ، آپ لوگوں کی رائے اپنی جگہ صحیح ہے، حوصلہ بڑھایا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ لڑا نہ جائے، مقابلہ نہ کیا جائے۔ آگے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔